حضرت سیدنا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے، اچھا لباس پہنا ہوا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ بیچارہ آنکھوں سے بھی نابینا ہے، لباس بھی خستہ حال میں ہے، لباس بھی پرانا ہے، میلا کچیلا ہے، پھٹا ہوا ہے، پاؤں میں جوتی کی بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی جب اس شخص کو دیکھا نا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، گھر گئے، جو پرانا لباس پہلے پہنا ہوا تھا آپ نے، وہ لباس اپنے جسم پر پہنا اور وہ نیا لباس اس غریب کو اللہ کی رضا کے لیے عطا فرما دیا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ آج ہم اپنے خوشی کے لمحات کس طرح گزارتے ہیں؟ آج ہماری نوجوان نسل کس طرح گزارتی ہے؟ کوئی صلہ رحمی کا جذبہ ہی ہمارے اندر موجود نہیں رہا، کوئی تقوی اور پرہیزگاری کا مادہ ہی ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ خوشی کے لمحات کس طرح گزارتے ہیں؟ اچھا لباس پہننا یہ کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ صلہ رحمی کی جو صفت ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے کس طرح گزارتے ہیں جی؟ وہ سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں کی آواز تیز کر کے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ہمارے خوشی کے لمحات کس طرح گزرتے ہیں؟ شب برات آتی ہے، وہاں اللہ کی بخشش بے انتہا ہو جاتی ہے، ہر شخص کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ جب اللہ کی رحمت خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ توبہ اور استغفار کر کے بخشش حاصل کر لے، اس وقت ہم اپنے بچوں کو پیسے دے کر وہ پٹاخوں میں ان کا ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ نیا سال آتا ہے، کتنی غلط رسمیں ہمارے معاشرے میں شروع ہو گئی ہیں۔ شادی کیسا حسین بندھن ہے، کیسی مبارک تقریب ہے، لیکن آج کل کیا ہو گیا؟ اگر کہا جائے کہ 100 برائیوں میں سے 80 برائیاں شادیوں میں موجود ہوتی ہیں، شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا، شاید یہ برا نہیں ہوگا، غلط بات نہیں ہوگی۔ بد نظری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، میوزک، گانے باجے، یہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ان نیک لمحات کو کہاں ضائع کر دیے؟ کہاں ضائع کر دیا ہم نے؟ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ کو مجھ کو کہاں قدر ہے اس کی؟ ہمارے اکابرین ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام میں گزار دیتے، میرے جیسے بندے کی رات تو شاید سونے میں گزر جاتی ہے۔ سارا سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، 500 رکعت نفل ادا کرتے، ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اکابرین کے علم وراثت کو، علم میراث کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا پیغام کیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بزرگان دین سے عقیدت و محبت بڑی اچھی چیز ہے، نسبت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو ہم برائیاں کرتے ہیں نا، ان کا ہمارے اکابرین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری اپنی برائی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جی؟ وہ سال کے بعد ایک دفعہ ختم دلوا دیتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں شاید اپنے آپ کو جنتی تصور کرتے ہیں۔ نہ اس بندے کو نماز کی فکر ہے، نہ اس بندے کو روزے کی فکر ہے، نہ اس بندے کو شرم و حیا کی کوئی فکر ہے، نہیں۔ یہ جو ہمارے اندر جتنی برائیاں موجود ہیں، ان تمام برائیوں سے کنارہ کشی یہ لازمی ہے۔ یہ مبارک اور مقدس لمحات ہمارے لیے رحمت کا پیغام ضرور لے کر آتے ہیں، ہمارے لیے عبرت کا پیغام بھی لے کر آتے ہیں کہ اگر ان مقدس اور مبارک لمحات میں اے بندے اگر تو اپنی بخشش نہ کروا سکا، تجھے پتہ ہے ان مقدس مبارک لمحات کی عزت اور حرمت کا اور اس کی قدر کا تجھے پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر تو ان لمحات میں بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، تو پھر موت کا وقت بہت تیزی سے تیرے قریب آتا جا رہا ہے۔ یار ایک